السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم ابوک۔ رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب، حدیث نمبر 2548۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حوالے سے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے خاندانوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہیں، کس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ یعنی 3 مرتبہ سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار ماں کا حوالہ دیا۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ماں کے بارے میں 3 مرتبہ جواب دیا کہ تمام لوگوں میں تیری حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو تیری ماں ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ ماں اس دنیا کے اندر 3 کام ایسا کرتی ہے کہ ایک باپ نہیں کرتا ہے یا دنیا کا کوئی مرد شخص نہیں کرتا ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے جو بچے کی پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ ایک ماں ہی برداشت کرتی ہے۔ وہ ماں ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنی بچی کو مکمل 2 سال دودھ پلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بیان فرمائی، 3 مرتبہ آپ نے کہا تیری ماں تیری ماں تیری ماں، کہ تیری ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق رکھتی ہے۔ اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا باپ۔ اسی لیے آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں بھی ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کی بات کہی۔ اپنی عبادت کے بعد والدین کے حقوق کو ذکر فرمایا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 آپ پڑھیے، اس میں فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ رب کا ہی فیصلہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف نہ کہنا، اور نہ ہی انہیں جھاڑنا، اور نہ ہی انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا، بلکہ ان سے عزت و احترام کی گفتگو کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ قول کریم یعنی ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرنا، اور محبت اور شفقت کے بازو ان کے سامنے جھکا دینا، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے ہمارے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے میرے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ تو ماں باپ کا مقام اور مرتبہ شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ ہے، اسی لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ کے ادب و احترام کا لحاظ رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما،
ماں باپ کے جو حقوق ہیں رب العالمین انہیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔